بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ عزیزان محترم، مقدس اوراق کا تحفظ، مقدس صفحات کو پلیدی سے محفوظ کرنا، غلاظت آلود جگہ سے اٹھا کر شرعی طریقے سے محفوظ کرنا، یہ ہمارا فرض ایمانی ہے۔ ہم اس کو کسی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتے، ہم اس کو کسی تکلیف اور پریشانی کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے، حکمت عملی تبدیل کر سکتے ہیں۔ اور وہ حکمت عملی کیا ہے؟ ایک ڈی ایس پی صاحب نے بہت خوبصورت چند باتیں کی ہیں اس تحفظ اوراق کی مہم کے حوالے سے، کچھ ان کی باتیں اور کچھ فقیر کا اپنا تجربہ جو ہے، جو مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، اس سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا دل گواہی دے گا کہ یہ بالکل حق ہے۔ عزیزان محترم، دیکھیں، ہم جو اوراق مبارک کٹھے کر کے لاتے ہیں مساجد سے، مختلف مقامات سے، روڑیوں سے، گٹر آلود نہروں سے، تو وہ جو ہم مساجد میں سے لے کر آتے ہیں، قرآن مجید کے نسخہ جات، پارہ جات، جلد بندی کے بعد، غلاف پوشی کے بعد جو قرأت کے قابل ہوتے ہیں ان کو ہم محفوظ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم مساجد میں، مدارس میں دوبارہ رکھ دیتے ہیں۔ یہ پہلی قسم کے اوراق پاک، قرآن پاک ہو گئے۔ دوسری قسم وہ ہیں کہ جو جلد بندی سے بھی قابل قرأت نہیں ہو سکتے، شہید اور ضعیف اتنی ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان کو ہم نے دفن ہی کرنا ہوتا ہے، وہ اب قابل قرأت، قابل انتفاع نہیں ہے، یعنی ان سے پڑھنا اب مشکل ہو گیا ہے، شہید ہو چکے ہیں۔ تو ایسے قرآن کریم کو بطور دفن محفوظ کرتے ہیں ہم، قرآن کنویں، قرآن محل کے نام سے بنا کر، تو ان میں ہم شہید قرآن کریم کو بطور دفن محفوظ کر دیتے ہیں، ان میں رکھ دیتے ہیں۔ تیسرے مرحلے میں ایسے اوراق ہوتے ہیں، اخبارات، پینا فلیکسز اور وزٹنگ کارڈ وغیرہ، کاپیاں، کتابیں دیگر، تو ان میں باوجہ تصاویر کے یا گندگی والی جگہ سے اٹھائے جاتے ہیں، اور کثرت کی وجہ سے، تین وجہ ہیں جن کی وجہ سے ادھر وسائل کم ہیں، تو ان کو ہم بطور احراق محفوظ کرتے ہیں، یعنی جلا کر محفوظ کرتے ہیں، شہید کر کے محفوظ کرتے ہیں۔ اس کو ہم انتقال نور کا نام دیتے ہیں، انتقال نور کے لفظ سے بھی اس کو ہم تعبیر کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم بٹھی بناتے ہیں جس کے اندر وہ ہم کاپیاں، کتابیں اور اوراق پاک شہید کرتے ہیں، جلاتے ہیں۔ اور اس جلانے پر جو سند ہے ہمارے پاس، وہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن۔ قرآن مجید کے بعد ہمارے پاس جو صحیح ترین کتاب ہے وہ صحیح بخاری شریف کی ہے۔ اس پر ہمارے تمام علماء کا، بلکہ امت مسلمہ کا اجماع ہے۔ اجمع العلماء علی ان اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی تحت عدیم السماء۔ قرآن پاک کے بعد تمام امت کا اس پر اجماع ہے کہ قرآن مجید کے بعد اگر ہمارے پاس صحیح ترین کتاب ہے تو وہ صحیح بخاری شریف کی ہے۔ تو اس کی کتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن، حدیث نمبر 4987۔ آج کل گوگل نیٹ کا دور ہے، کوئی بھی آدمی گوگل پر جا کرنا صحیح بخاری حدیث نمبر 4987، 4987 نمبر حدیث آپ ریسرچ کریں گے تو وہ حدیث پاک متن، عبارت، سند کے، شرح کے، وہ آپ کے موبائل پر آ جائے گی، آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو سب سے بڑی سند ہمارے پاس یہ ہے کہ ضرورت کے وقت احراق پاک اوراق کا جائز ہے، جلا کر پاک اوراق کو محفوظ کرنا جائز ہے۔ اس پر علماء کے فتاوی جات بھی ہیں، علماء اہل سنت کے بھی، علماء دیوبند کے بھی، عرب و عجم کے فتاوی جات ہیں اس بات پر۔ اب
چوتھے مرحلے میں ایسے اوراق ہوتے ہیں جو غلاظت آلود جگہ سے اٹھائے گئے ہوتے ہیں، غلاظت والی گندگی والی جگہ سے اٹھائے گئے ہوتے ہیں، اور ایسے اوراق مبارک غلاظت لگ گئی ہوتی ہے۔ تو ایسے اوراق مقدسہ کو، اوراق مبارکہ کو اٹھانا اور اٹھا کر محفوظ کرنا یہ بھی فرض ایمانی ہے۔ اور یاد رکھنا، ایک ہوتا ہے کہ آپ جا رہے ہیں اور آپ کے سامنے کاغذ مبارک آ گیا ہے، تو اب اس کو اٹھانا آپ پر فرض عین ہے۔ آپ کے اندر ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے علاقے میں کہ جو جماعت ہفتہ وار یومیہ طور پر مقدس اوراق اٹھائے، یہ فرض کفایہ ہے۔ آپ جا رہے ہیں کسی کام اور آپ کے راستے میں کوئی ورق مبارک آ گیا غلاظت میں پڑا ہوا، اس کو اٹھانا یہ فرض عین ہے آپ پر۔ اور ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو اس کام کے لیے وقت نکال کر نکلے اور یہ کام کیا کرے، یہ فرض کفایہ ہے۔ یہ اگر چند لوگ بھی کر دیں گے تو باقی کی طرف سے فرض ادا ہو جائے گا۔ یہ کوئی مستحب عمل نہیں ہے، یہ فرض ایمانی ہے ہمارا۔ تو عزیزان محترم، ایسے اوراق پاک کو اٹھا کر محفوظ کرنا، جلانا اور شہید کرنا۔ اب جب جو پریشانی بنتی ہے نا، وہ اس چوتھے مرحلے پر بنتی ہے۔ اچھا، پانچواں مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ پانچواں مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اوراق مبارک آئے ہیں، ان میں اخبارات بھی تھے، قرآن پاک کے کوئی بعض صفحے مبارک بھی تھے، تو جلانے کے لیے جب ہم نے رکھ دیے تو بے توجہی کی وجہ سے یا کم ہمتی کی وجہ سے کام پورا نہ ہو سکا، علیحدہ علیحدہ صحیح طور پر نہ ہو سکا، کثرت اوراق کی وجہ سے وہ اس میں نظر آتش ہو گئے، اس کے ساتھ جل کر شہید ہو کر محفوظ ہو گئے۔ یہ پانچویں مرحلے میں ہوتا ہے۔ 5 مرحلے سمجھ آ گئے؟ اور آگ پاک جو اکٹھے کرتے ہیں ان میں سے بعض قرآنی نسخہ جات ایسے ہوتے ہیں کہ جو جلد بندی کے بعد اور غلاف پوشی کے بعد پڑھنے کے قابل ہو جاتے ہیں، وہ مساجد میں بھیج دیتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر ایسے اور قرآن پاک کے نسخہ جات پارا جات ہوتے ہیں جو شہید ہوتے ہیں، پڑھنے کے قابل نہیں ہوتے، ان کو بطور دفن قرآن محل میں محفوظ کر دیتے ہیں۔ تیسرے مرحلے کے اندر ایسے اوراق مبارک ہوتے ہیں جو کہ پاک نام والے ہوتے ہیں لیکن قرآن پاک کا نسخہ نہیں ہوتا، قرآن پاک کا صفحہ نہیں ہوتا، وہ ان پر بھی پاک کلام یا پاک نام لکھا ہوتا ہے، کسی زبان میں بھی لکھا ہوگا، ان کو ہم اٹھا کر جلا کر محفوظ کرتے ہیں کثرت کی وجہ سے۔ چوتھے نمبر پر ایسے قرآن کریم کے نسخہ جات اور پارا جات ہیں جو کہ غلاظت آلود جگہ سے اٹھائے گئے ہیں، تو ان کو غلاظت میں لتھڑے ہوئے ملے ہیں، تو ان کو بھی ہم جلا کر محفوظ کر سکتے ہیں، ان کو دھویا نہیں جا سکتا اور ان کو ویسے غلاظت کے ساتھ بھی دفن نہیں کیا جا سکتا۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ 5ویں مرحلے میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ورق ایسا ہو جاتا ہے یا کوئی صفحہ یا کوئی نسخہ مبارک ایسا رہ جاتا ہے کہ جو علیحدہ علیحدہ کرنے میں صحیح طور پر علیحدہ علیحدہ نہیں کیے گئے اور وہ شہید ہو گئے۔ جو مسئلے بنتے ہیں وہ آخری 2 مرحلوں میں بنتے ہیں۔ آپ کو جمع کرتے وقت لوگ دیکھتے ہیں تو آپ کو آفرین کہتے ہیں کہ نہیں؟ آپ جلد بندی کر کے غلاف پوشی کر کے واپس مسجد میں رکھیں، لوگ آپ کے کام میں رکاوٹ نہیں بنتے۔ آپ قرآن پاک کو بطور دفن قرآن محل میں رکھتے ہیں، لوگ رکاوٹ نہیں بنتے۔ اخبارات کو جلا کر محفوظ کرتے ہیں، لوگ رکاوٹ نہیں بنتے۔ رکاوٹ جو پیدا ہوتی ہے وہ آخری 2 مرحلوں میں ہوتی ہے، جب غلاظت آلود اور آگ پاک شہید کیے جاتے ہیں یا جو اچانک شہید ہو گئے۔ تو اس پر ہمیں اس ڈی ایس پی صاحب نے بڑی پیاری بات کی۔ انہوں نے کہا، جناب آپ کی 20 بٹیاں سینکڑوں قرآن محلات ہیں اور 20 بٹیاں ہیں جو ہر قرآن محلات کے ساتھ چلتی ہیں جس میں اوراق پاک شہید ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ہماری ایجنسیوں کو اتنی رپورٹ ہوتی ہے کہ اگر کوئی سگریٹ پیے نا تو اس کا دھواں اٹھے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ دھواں کہاں سے اٹھ رہا ہے، بلکہ اتنی خبر ہوتی ہے کہ یہ دھواں کچی سگریٹ کا ہے یا پکی سگریٹ کا ہے، یہاں تک خبر ہمیں ہوتی ہے ان چیزوں کی۔ تو آپ اگر بٹیاں چلا رہے ہیں تو کیا ہمارے محکمے اور ہمارے ادارے جو ہیں وہ اتنی بے خبر ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تم کیا کام کر رہے ہو؟ انہیں کیا تم پر کتنی کیس ہوئے ہیں اب تک؟ میں نے کہا کہ تقریباً 1 درجن سے زائد کیس ہوئے ہیں۔ انہیں کہا اس درجن سے زائد کیسز میں کوئی ایک کیس ایسا ہوا ہے جس میں مدعی ہماری ایجنسی ہو یا ہماری پولیس ہو؟
میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا پھر اس بات سے تو واضح ہو گیا کہ حکومت، ایجنسیاں، پولیس ادارے آپ کے اس کام میں رکاوٹ ہے ہی نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ تمہارا طریقہ حق ہے، تمہارا طریقہ شریعت اسلام کے مطابق ہے، اس لیے آج تک تم پر FIR ہماری مدعیت میں نہیں ہوئی۔ ہوتا کیا ہے؟ اس نے کہا ہوتا یہ ہے کہ آپ کے لوگ اس کام کو اہمیت نہیں دیتے، جس جگہ وہ یہ کام کرتے ہیں اس جگہ کے لوگوں کو اعتماد میں نہیں لیتے، مطمئن نہیں کرتے، پہلے بریف نہیں کرتے، ان کو پہلے پیشگی آگاہی اور اطلاع نہیں دیتے، ان کو اپنا اس کام میں ہم نوا نہیں بنانا چاہتے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو جب 15 کال ہو کر ایک اشتعال انگیزی ہوتی ہے تو پھر ہمارے محکمے آ کر تمہارے بندوں کی جان بچانے کے لیے وہ ان کو اٹھا لیتے ہیں، اور بعد میں وہ تمہارے بندوں کی ضمانتیں بھی ہو جاتی ہیں، رہائی بھی مل جاتی ہے، جب افہام و تفہیم اہل علاقہ کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ تو اس نے کہا تم اس کو اس طریقے سے کیوں نہیں کرتے کہ اگر تم نے کہیں جانا ہے مقدس اوراق گٹر وغیرہ سے نکالنے کے لیے تو آپ علاقے کی مسجد میں جا کر صبح نماز کے وقت اعلان کریں، آپ ان کو اپنے بارے میں بتائیں، آپ کا خادم بتائے کہ میرا نام فلان ہے، میں فلاں کا بیٹا ہوں، عرصہ دراز سے آپ کا محلے دار ہوں، آپ کے علاقے میں رہتا ہوں، میں ایک مزدور آدمی ہوں، دیہڑی دار ہوں، مزدوری کرتا ہوں، آپ لوگوں کے سامنے عالمی تنظیم تحفظ اوراق کا کارکن و رضاکارانہ طور پر آستانہ عالیہ گورڑا شریف امام آباد شریف سے میری نسبت ہے، یہ مختصر سا تعارف کروا کر تو بتائے کہ ہماری تنظیم کی طرف سے ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ فلاں جگہ پر مقدس اوراق گٹر والی جگہ پر پڑے ہوئے ہیں، تو قرآن مجید کے نسخے بھی ہیں، پینافلیکسز بھی ہیں، پاک اوراق بھی ہیں، تو آج ہم رضاکارانہ طور پر وہ نکالنے کے لیے جا رہے ہیں، فلاں نہر سے، فلاں دریا کے کنارے سے۔ اگر کوئی دوست ہمارے ساتھ شرکت کرنا چاہتا ہے اس نیک کام میں تو سبحان اللہ وہ ہمارے ساتھ چلے۔ اس نے کہا یہ دعوت دو تم صبح کے وقت، جب یہ دعوت دو کوئی ساتھ جائے نہ جائے، شام کو وہ تمہارے انتظار میں رہیں گے کہ یار وہ بندے گئے تھے اللہ کا نام اٹھانے، قرآن پاک اٹھانے، تو ان سے دیکھیں پوچھیں کیا حالات بنے۔ شام کو جب آپ کے لوگ قرآن کریم وہاں سے نکال کر رہیں تو وہ شاپر میں پیک کر کے وہ پھر مسجد میں لے آئیں، آ کر اہل علاقہ، اہل محلہ کو دکھائیں کہ یہ دیکھیں اس حالت میں قرآن کریم وہاں پر پڑے ہوئے تھے اور ہم اٹھا کر لائے ہیں، اور اس طریقے سے ہم ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب ایک ہفتہ یا 4 دن جتنا بھی تمہاری ورکنگ ہے تو تم وہ ورکنگ کرو۔ جمعہ والے دن جمعے کا خطاب ہوتا ہے جب اس وقت مجمع عام نماز کی حالت سے زیادہ ہوتا ہے، عام نماز سے زیادہ ہوتا ہے۔ وہ کسی نے بڑی سونی گل کی تھی، انہیں کہا بھائی جڑا عید دا خدا ہے وہ کوئی بہتا تکڑا ہے، جڑا جمعے دا ہے اس تو نعوذ باللہ ماڑا ہے، 5 ٹائم والا جڑا خدا ہے وہ کوئی سمجھدا ہی کوئی نہیں۔ تو یہ ساڑھے ایک معاشرے دا رواج ہے۔ تو محلے میں جمعے کی نماز کے وقت وہاں جائیں اور جا کر اعلان کریں، لوگوں کو بتائیں کہ دیکھیں یہ جو قرآن کریم کے نسخہ جات ہم نکال کر لائے ہیں، پینافلیکسز ہیں، دیگر اخبارات وغیرہ ہیں، مقدس اوراق ہے، ان کو محفوظ کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ فتاوی جات ہیں، مختلف مسالک، مختلف مدارس کے فتاوی جات ہیں ہمارے پاس۔ جامع نعیمیہ کا ہے، جامع نظامیہ کا ہے، حزب الاحناف کا ہے، ادارہ منہاج القرآن کا فتویٰ ہے ہمارے پاس، یہ ملتان انوار العلوم کا فتویٰ ہے، خیر المعاد مدرسہ ہے اہل سنت کا، وہاں ان کا فتویٰ ہے، پیر خاصے والوں کا فتویٰ ہے، اہل سنت مدارس کے متعدد فتاوی جات ہیں ہمارے پاس۔ اور آنکھ مبارک کو، ایسے غلاظت آلود اور آنکھ مبارک کو محفوظ کرنے کے لیے انوار العلوم جنوبی پنجاب کا بہت بڑا دینی ادارہ ہے اور تعلیمی درسگاہ ہے، دارالفتاء ہے وہاں کا، اور دارالقضاء ہے انوار العلوم، وہاں کا فتویٰ ہمارے پاس موجود ہے۔ مولانا مفتی انوار المصطفیٰ صاحب ہیں میرے خیال، یا
غلام مصطفیٰ رضوی صاحب ہیں، ان کا فتویٰ ہے، ان کی مہر لگی ہوئی ہے، سب کچھ ہے۔ تو اس نے کہا جب آپ وہ فتاوی جات دکھائیں گے، اس طرح دیوبند مسلک کے لوگوں کے بھی فتاوی جات موجود ہیں، جامعہ اشرفیہ کا فتویٰ ہے، جامعہ عبداللہ ابن عمر کا ہے، اور جامعہ قادسیہ اہل حدیث مسلک کا جو ہے یہ چبرجی میں، ان کا بھی ہے ہمارے پاس فتویٰ۔ تو تمام کے فتاوی جات کی فائل آپ ان کو دکھائیں، اہل علاقہ کو، ان کو بتائیں کہ جناب ایسے اوراق پاک جو ہم لے کر آتے ہیں نا، جو تو خشک قرآن کریم کے نسخے ہوتے ہیں، وہ ہم نے قرآن محل بنایا ہے، آپ کے یہ فلاں قبرستان میں ہے، اس کی زیارت کر سکتے ہیں، وہ قرآن پاک ہم بطور دفن وہاں محفوظ کر دیتے ہیں۔ باقی رہے ایسے قرآن پاک جن کو غلاظت لگی ہے معاذ اللہ، تو ان کو محفوظ کرنے کے لیے ہم نے علماء کرام سے فتاوی جات لیے ہیں، علماء کرام نے ہمیں یہ فتوے دیے ہیں کہ آپ ان کو جلا کر محفوظ کر سکتے ہیں۔ ابھی جلانے والا عمل نہ کریں، پہلے اہل علاقہ کو اعتماد میں لیں، امام خطیب کو اعتماد میں لیں، مسجد سول سوسائٹی کے جو لوگ ہیں ان سب کو آپ اعتماد میں لیں۔ جب آپ اعتماد میں لیں گے، اگر کوئی بندہ اعتراض کرے تو آپ اس کو جواب نہ دیں، آپ اس اعتراض کرنے والے بھائی کو بٹھائیں اپنے ساتھ اور ان مفتی صاحب کے پاس لے جائیں، قرآن پاک کا وہ نسخہ بھی لے جائیں، وہ فتویٰ بھی لے جائیں، مفتی صاحب سے کہیں جناب یہ فتویٰ آپ نے دیا؟ ہاں جی میں نے دیا۔ یہ آپ کے مدرسے کی مہر ہے؟ جی ہمارے مدرسے کی مہر ہے۔ تو میرے عزیز اگر یہ آپ کے مدرسے کی مہر ہے تو مفتی صاحب یہ بندہ نہیں مان رہا، ہمیں تو اطمینان مل گیا تھا اس دن، لیکن یہ دوست ہیں بھائی یہ نہیں مان رہے، تسلیم نہیں کر رہے، اس طریقے کو ان کو بھی سمجھا دیجئے۔ اب وہ مفتی ہے، عالم دین ہے، یہ اس کے سر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا یہ فتویٰ کیسے شرعی طور پر اس کے لیے ثابت کرے گا۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو اس طریقے سے کیا ہوگا؟ اس طریقے سے یہ ہوگا کہ اطمینان کے ساتھ یہ کام احسن طریقے سے سر انجام پائے گا، کہیں کسی طرح کا فتنہ کھڑا نہیں ہوگا۔ بات سمجھ گیا کہ نہیں؟ اب عزیزان من دیکھو یہ جو طریقہ ہے اس میں کیا قباحت ہے، اس میں کیا خباثت ہے، اس میں کون سی خرابی ہے؟ تم بھی تو مذاکرات کرتے رہے ہو، تو جب تم مذاکرات کرنے گئے تھے ڈی ایس پی ایس پی یا ادھر سیکریٹریٹ میں، تو کیا تم نے وہاں پر ابتدا یہاں سے کی تھی؟ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون۔ اوے تسی اللہ تعالیٰ دے حکم نازل کردہ حکم دے مطابق فیصلے نہیں کردے، تسی ظالم فاسق دے کافر ہو، تے تسی پتہ نہیں کی شاید چیک کرا کے تے اتھے آئے بیٹھے ہو، تے ساڑھے سر بڑے بیٹھے ہو، بغیر تو تے فلانے ہو تے فلانے ہو، تے آیا ساڑھی گال سنو۔ اس طرح مذاکرات کیے ہیں تم نے؟ تم اگر ناکام مذاکرات کر سکتے ہو کفر کے ایوانوں میں جا کر، تو ہم علماء اہل سنت کے پاس جا کر مذاکرات نہیں کر سکتے؟ نعوذ باللہ من ذالک، کیا اپنے سوا سب کو کافر سمجھتے ہو؟ او بدبختو۔ تو اب یہ طریقہ جب اختیار کیا جائے گا تو اس طریقے سے کیا ہوگا کہ لوگ اگر آپ کا ساتھ نہیں دیں گے نا تو انشاءاللہ تعالی رکاوٹ بھی نہیں ڈالیں گے۔ میری بات سمجھ گیا کہ نہیں؟ اس نے کہا اتنا بڑا عظیم کام ہے، تمہارے لوگ چوروں کی طرح کیوں کر رہے ہیں؟ چھپ کر کنڈیاں لگا کر ڈر خوف کی فضا بنا کر یہ چوروں کی طرح کرنے کا کیا فائدہ؟ بات تو ٹھیک ہے یار ان کی کہ نہیں؟ اب دیکھو یہی بات بنی، پھر اس نے کہا یہ جو معاملہ بنا ہے ملتان کا، اس کیس کو ہینڈل کرنے کا آسان طریقہ ہے وہ یہ کہ 3 علماء وہ دیتے ہیں، 3 علماء تم دو، اس کے ساتھ ہم 4-5 اعلیٰ افسران کی کمیٹی بٹھائیں گے، تمہارے علماء آپس میں بات چیت کر کے ان کو علماء آپس میں مطمئن کریں، ہمارے افسران بھی بات کو سمجھیں گے سنیں گے، ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ حق کس طرف ہے، تو تمہارا یہ ملتان والا معاملہ کے لیے مکمل ہو جائے گا۔ اچھا بتائیں، یہ تو وہ ہر کوئی اصل میں حاجی تمن خان بننا ہوتا ہے نا کہ بس میری وجہ سے یہ کام ہو رہا ہے۔ یہ جو ہمارا FIR ہماری ہوئی تھی نا یہاں کی، جو 18 میں 17 میں FIR ہوئی تھی، تو وہ پتہ ہے کیس کیسے ختم ہوا تھا؟ ہے پتہ کسی کو؟ جامعہ نعیمیہ، جامعہ اشرفیہ اور قرآن پنجاب بورڈ
جامعہ نعیمیہ کے مفتی، جامعہ اشرفیہ کے مفتی، اور ادھر قرآن پنجاب بورڈ کے ممبران، سی سی پی او لاہور کے پاس مجلس ہوئی تھی، تو وہاں پر علماء کی مجلس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ علماء اس کے بارے میں کیا فیصلہ دیتے ہیں۔ تو دیوبند کا سب سے بڑا ادارہ جامعہ اشرفیہ تھا، ایک مفتی وہاں کا تھا، اور اہل سنت کا سب سے بڑا ادارہ لاہور میں جامعہ نعیمیہ ہے، تو ایک مفتی وہاں کے تھے۔ ان دو مفتیوں نے بیٹھ کر باقی اپنے دیگر مفتیان کرام سے تصدیق کروا کر فیصلہ لکھا، اس فیصلے کے مطابق ہماری ایف آئی آر خارج ہوئی۔ وہ دھرنے ورنے سے ایف آئی آر خارج نہیں ہوئی۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو میرے عزیز یہ طریقہ ہوتا ہے، اور اس طریقے کے مطابق الحمدللہ متعدد مقامات پر فقیر نے ایف آئی آرز ہونے نہیں دی، اور متعدد مقامات پر ایف آئی آر خارج کروائی ہیں۔ یہ بورے والا میں کیس ہوا تھا، قصور میں کیس ہوا تھا، باول نگر میں کیس ہوا تھا، ضلع رحیم یار خاں میں ہوا تھا، اور ڈیرہ غازی خاں میں ہوا تھا، ضلع لودھرا میں ماہر نذیر کے خلاف کیس ہوا تھا، اور اس کے اندر مظفر گڑھ میں یہ کیس ہوا تھا، اور یہاں فیصل آباد میں قرآن محل شریف جڑاوالا کے قریب فیصل آباد میں یہ کیس ہوا مقدس اوراق کے حوالے سے۔ پاک پتن شریف میں یہ کیس ہوا، دو جگہ، پاک پتن شریف جو صابر صاحب کا قرآن محل ہے وہاں پر بھی ہوا، اور جو قبولہ شریف ہے وہاں پر بھی ہوا۔ اس وقت مراتب علی شاہ صاحب، مولانا سید مراتب علی شاہ صاحب جو ہیں اس وقت وہ ساتھ تھے، ٹھیک ہے۔ اب کیا کہوں، فکر کے ساتھ تھے، دین کے ساتھ تھے، کیسی عجیب تم نے تماشا بنا رکھا، تمہارے ساتھ تھے، ہاں تم نے معیار ہی بدل دیے ہیں، ہمارے تمہارے بنا دیے تم نے دین کی جگہ پر۔ تو وہ شاہ صاحب قبلہ بھی اس چیز کو جانتے ہیں، مولانا مراتب علی شاہ صاحب کے اس معاملے کو ہم نے تنظیمی رنگ میں لا کر کس طرح مکمل کیا۔ تو یہ تمام کیسز جو ہوئے کلیئر ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے تنظیمی رنگ ڈھنگ کے ساتھ کلیئر ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تم نے صرف ایک کیس پکڑا ہے، ہم نے الحمدللہ اس حوالے سے 1 درجن کے قریب کیسز جو ہیں وہ کلیئر کروائے ہیں۔ تم نے ایک کیس کو ہاتھ ڈالا اور وہ بھی فساد بنا کر رکھ دیا، فساد ایسا بنایا کہ پورے پاکستان میں مقدس اوراق کا کام بند، اور وہ بھی اپنے دجل و فریب کے ساتھ، اپنی جناب والا انانیت اور غرور اور تکبر کو قائم کرنے کے لیے۔ تو یہ ایسے نہیں چلے گا، یہی طریقہ ہے، اور ہر شخص جانتا ہے